السلام علیکم، میں ہوں شاہد حسین جویا۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بزنس ٹاکس ود شاہد حسین جویا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے بزنس ٹاکس ایگری ڈویژن۔ تو بات کریں گے، ہمارے مہمان ہیں وہاڑی سے آربٹ سیڈز کے کرتا دھرتا بہت ہی مشہور نام حافظ زبیر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ سر اللہ۔ گارلک G1 یہ G1 کی ہے، میں تو ایک ویڈیو کر کے تے وہ کمنٹس پڑھ کے چکرا کے رہ گیا ہاں۔ یہ بارے ذرا تفصیلی روشنی پاؤ نا وڈے بلب نال۔ G1 تو جی اسٹینڈ فار گارلک، اوکے، وہاں سے لیا گیا۔ تو یہ ایک پاکستان کے ادارہ NARC، یہ ان لوگوں نے ورائٹی ڈیولپ کی ہے اور اس کا جو بلب سائز ہے وہ بہت بڑا تھا۔ نارملی یہ ایک لانگ ڈیوریشن کراپ تھی گارلک کی، لہسن کی، جو کہ ٹھنڈے علاقوں میں اتنا لمبا لینتھی پیریڈ جو تھا وہ گین ہوتا تھا۔ نارملی جنوبی پنجاب کے اندر ہو تو جاتی ہے کراپ، لیکن اس کا پروڈکشن لیول وہ نہیں گین ہوتا جو ہم ریکوائرڈ اس کا ہوتا ہے۔ تو یہ تو پہلے دن سے لے کر دیکھیے ابھی میرے خیال میں کچھ 4-5-6 سال تو ہو گئے اس کو لگاتے ہوئے۔ تو میں کیونکہ جس علاقے کا باسی ہوں، جس علاقے میں فارمنگ کرتا ہوں، جس علاقے میں بریڈنگ کر رہا ہوں، جس علاقے میں بزنس کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ باقاعدہ طور پہ اس علاقے کی کراپ نہیں ہے، تو میں نے آج تک اس کا پنگا لیا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہی G1، اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اس کا 100 من میں سے 82 من تو اس کا ویٹ لاس ہے، پانی ہے سارا۔ 82%۔ آپ نے اگر 100 kg گارلک ریڈی کیا ہے، ہارویسٹ کیا ہے، جب وہ کراپ تیار ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو ہارویسٹ کیا، وہ کھاڑا، اس کو ڈرائی کیا۔ جب وہ بالکل ڈرائی ہو گیا کہ پریزرو کرنے کی پوزیشن میں آ گیا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ 100 kg جو گارلک تھا وہ 18 kg رہ گیا، صرف 18 kg۔ 82% اس میں موائسچر ہے، پانی ہے، واٹر کنٹینٹ ہے، 18%۔ تو یہ اتنا بڑا ایک، اب کہہ رہے ہیں کہ بلنڈر تھا یا ان لوگوں کے لیے ایک بلف تھا جن لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں تھی۔ جب انہوں نے 100 من پیدا کیا اور رکھا، ڈرائی کیا، جس سیزن پہ بیچیں گے، جب اس کا ویٹ کرنے لگے پتہ چلا وہ تو یہ 18 من رہ گیا 100 من میں سے، تو ہوا کچھ نہیں۔ تو لیکن کیونکہ ریٹس اتنے زیادہ ہیوی تھے، پھر اس کی مارکیٹنگ ٹیکنیکس آ گئی کہ اس کو جیسا ہی ہارویسٹ کریں فوراً ایک پوری مارکیٹنگ کمپین لانچ کریں، لانچ کرتا ہی فریشلی ہارویسٹڈ کراپ جو اس کو مارکیٹ کر دیا جائے، بیچ دیا جائے، تاکہ جو نئے اپنا نیو کمرز ہیں وہ اس میں انڈلج ہو جائیں، اس میں انوالو ہو جائیں، اور راہ پہ جانے تو وہاں پہ جانا، وہ جب گھر لے جائیں اس کو جا کے سنبھالیں، ڈرائی کریں، اگلے سال بجائی کرنے لگیں، ویٹ کریں، پتہ چلا جی پیچھے بچا کچھ نہیں گا۔ اور میں پریکٹیکلی ایک ایسی ایگزامپل میرے ساتھ ہو چکی ہے سامنے کہ میں ایک صاحب نے کسی کو بیج بیچا، میں آئی واز پریزنٹ ان دیٹ میٹنگ۔ تو اس نے جب اس کو لے گیا، نیا بندہ تھا، جب وہ اس کا اگلا نیکسٹ سوئنگ سیزن آیا، انہوں نے کہا بھائی جان میں تو اتنا لے کے آیا سی تو سوکھ کے اتنا رہ گیا، تسی مینوں کچا بیج دیتا سیگا۔ تو دیٹ واز ناٹ کچا بیج، دیٹ واز میچور، اس میں واٹر کنٹینٹ بہت زیادہ تھا، اس نے ڈرائی ہونا ہی تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گرم علاقے ہیں یا جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں، یہاں پہ بہت زیادہ سکسیزفل کراپ نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے سارے سینیریو میں کہ جن لوگوں نے آج سے سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے جو لٹی گئے اس میں جنہوں نے انٹینشنلی یا میری طرح ایکسیڈنٹل ڈیسیژن لیا اور مہنگا سیڈ پرچیز کر لیا، پھر لگایا، اب وہ ہارنے والے نہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی اس کو کراپ کو پروپیگیٹ کریں، لگائیں، اچھی مارکیٹنگ کریں، جو ہمارا پیسہ لگا وہ بھی آ جائے، چلو کوئی ساتھ روٹی پانی بھی ساتھ آ جائے، وہ لگے پڑے۔ میں سمجھتا ہوں یہ گیم یہیں پہ بلاک ہو جانی چاہیے۔ یہ میرا اسکول آف تھاٹ ہے، میرا نظریہ ہے، آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ وہ لوگ جو کئی سال سے لگا رہے ہیں اس کو، اور ابھی بھی لگائے جا رہے ہیں اور بیچے جا رہے ہیں، اور لوگ ان کے ساتھ انویسٹمنٹیں بھی کر رہے ہیں، تو کیا جن لوگوں کو انہوں نے بیچا انہوں نے ان کو کلیم نہیں کیے کہ آپ نے تو ہمیں یہ کہہ کے بیچا تھا اور آج اس کی صورتحال یہ ہے؟ شاعر بھائی، اس میں پہلی بات ذکر کر چکا ہوں کہ پروفٹیبلٹی کا ریشو اتنا بڑا ہے، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پروفٹ ضرور ہے، لیکن یہ اس وقت تک پروفٹ ہے جب تک آپ اس کو سیڈ فار سیڈ لگاتے چلے جائیں گے۔ اور میں نے یہ سنا ہے کہ اگلے 4 سال تک
یہ سیڈ فار سیڈ ہی چلے گا اور سیڈ کی ڈیمانڈ ہی پوری نہیں ہوگی، کیا یہ بھی ٹھیک ہے؟ فی الحال تو یہی نظر آ رہا ہے، لیکن اس سال سے کچھ ریورس ہوا ہے، کچھ ڈیمانڈ کی کمی آئی ہے۔ اگر آپ مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا سے اٹیچ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں نے اس کی مارکیٹنگ ذرا اگریسولی کی ہے۔ وہ واضح طور پہ اس بات کا پیغام تھا کہ بیج بک نہیں رہا، بیچا جا رہا ہے زور سے۔ دیکھیں پاکستان کے اندر جتنی بڑی زمین کاشت ہوتی ہے اور جتنا فارمر ہے، اس کی مارکیٹنگ پہ تو کروڑوں روپیہ بھی لگایا جائے تو کم ہے، مطلب اس کے لیے تو اربوں روپیہ چاہیے۔ جتنا اگلے 5 سال میں کاشت ہونا ہے ہماری مارکیٹ کو صرف سیڈ دینے کی مد میں، اس کی مارکیٹ مجھے جو لگتا ہے یہ تبھی ٹوٹے گی یا ٹوٹ سکتی ہے جب یہ ڈومیسٹک لیول کے لیے، گھروں کے لیے اور کچن کے لیے کاشت ہوگا۔ جب تک یہ سیڈ فار سیڈ سیل ہو رہا ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کا ریٹ کم ہو جائے یا ڈیمانڈ اس کی میں ختم ہو سمجھتا ہوں جائے۔ شاہ صاحب ابھی یہاں پہ کوئی سروے رپورٹ تو باقاعدہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسی ورکنگ کی گئی ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کی اینولی جو ایکڑج ہے، جو سوئنگ ہے وہ کتنا بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے یا سٹیبل ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید اس میں 2-4-5% سے زیادہ اضافہ نہیں ہو رہا ہوگا۔ جب آپ لوگ اس کو کلٹیویٹ کرتے ہیں، پھر کراپ ہارویسٹ ہوتی ہے، ہارویسٹ ہونے کے بعد اس کا ویٹ لاس اتنا بڑا ہے کہ پہلے تو ڈھیر لگ جاتے ہیں، جب وہ ڈرائی ہو جاتا ہے تو ڈھیری رہ جاتی ہے، چھوٹی سی ڈھیری رہ جاتی ہے، تو ریورس ہو جاتا ہے۔ اب مور اور لیس میرا خیال میں اس کا کوئی 1200 یا 1400 یا 1500 kg شاید اس کا سیڈ لگتا ہے۔ میں یہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے کہ غلط کہہ گیا ہوں۔ تو آپ اس کو دیکھیں کہ جب آپ کی کراپ کا ریٹرن آتا ہے، ڈرائی ریٹرن آتا ہے، 100% وہ ڈرائی پوزیشن میں چلا جاتا ہے، جہاں پہ ہم نے اس کو ری سوئنگ کرنا، تب آپ اس کا ویٹ دیکھیں تو اس کا جو کمرشل ریٹرن ہے شاید وہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ یہ بتائیے کہ جب یہ منڈی میں آئے گا، اگر اس کی 18 من 100 میں سے 18 من یہ رہ جاتا ہے تو پھر اس میں پروفٹ کہاں رہ جائے گا؟ بالکل نہیں رہ جائے گا۔ اور اس کی ایسی خاص بات کیا ہے جو دوسرا لیسن ہے، چھوٹا دیسی لیسن، اس کو اس سے ڈیفرنٹ کرتی ہے؟ بڑا بلب سائز اور کچھ بھی اس میں اسپیشل نہیں ہے، بس بڑا بلب سائز۔ اگر پر ایکڑ پیداوار کی بات کی جائے تو عام دیسی لہسن اور اس کی ڈرائی پروڈکشن ان دونوں میں کتنا ڈفرنس؟ آلموسٹ سیم ہوگی۔ تو یہ تو بس وہ سیڈ فار سیڈ بزنس ماڈل ہے۔ دیسی لہسن ہم دیکھیں نا، ہمارے ہاں پاکستان میں دیسی لہسن میں جو وائٹ ہے اور وہ پنک لہسن جو ہے اپنا، اس کی خاصی ڈیمانڈ ہے۔ دیسی لہسن مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابھی بھی شاید کوئی 200-250 روپے کلو، 300 روپے کلو سیزن میں، جب ہارویسٹ ہو، فریشلی ہارویسٹڈ کراپ ہوتی ہے، بک رہا ہوتا ہے۔ آف سیزن میں جا کے یہ مہنگا بھی ہو جاتا ہے، 800,000 روپے تک چلا جاتا ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہے، 40,000 روپے من، یا چلیں 30,000 روپے من، چلیں 25,000 روپے من۔ 25,000 روپے من کراپ کا بڑا اچھا ریٹ ہے، اور اس میں ویٹ لاس بھی اتنے بڑے نہیں ہیں۔ تو میں تو پریفر اسی کو کرتا ہوں۔ بہرحال یہ ہے کہ نیوٹریشنل ویلیو یہاں پہ جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں اس حوالے سے، جنہوں نے اس کو ذرا انالائز کیا ہوا ہے لیب کے اندر، یا جو اس کی جو نیوٹریشنسٹ ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی نیوٹریشنل ویلیو ہے ایز کمپیئر ٹو آور لوکل گارلک، تو پھر تو چلیں ایکسیپٹیبل ہے کہ اس کی کوالٹیز یا اس کے کریکٹر یا اس کی نیوٹریشنل ویلیو بڑی پلس ہے، اپ گریڈڈ ہے، پھر ہم اس کی لیس جو پروڈکشن اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں گے۔ لیکن اگر اس کی نیوٹریشنل ویلیو ہی ویری ایکول ٹو لوکل لیسن یا دیسی لیسن جس کو ہم کہتے ہیں اس کے برابر ہے، تو پھر کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑا کوئی، یہ ایکچولی نا جی یہ وہی ہے کہ یہ فی الوقت نا جی اپنا بحریہ کی فائل ہے بنی ہوئی ہے، بحریہ ٹاؤن کی فائل بنی ہوئی ہے۔ یہ فائل کب کولیپس کرتی ہے، کب یہ ریورس ہوتی ہے، کب اس کا ڈکلائن آتا ہے، اس کا فیصلہ وقت پھر کرے گا۔ بحریہ کی فائلیں نہیں ڈوبتی۔ یہاں پہ میں آپ سننے والے دوستوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی G1 گارلک کاشت کر رہا ہے یا کاشت کر کے نفع یا نقصان اٹھا چکا ہے یا ہماری باتوں سے اتفاق نہیں کرتا، تو میرا پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ یہاں پہ تشریف لائیے، میں ڈسکشن کریں گے ہم، اور اس کو پبلک کریں گے اور لوگوں کی لیے زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کا سبب بنیں گے۔ اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، ڈائل کیجئے اور وقت بنائیے۔ ضرور انشاءاللہ اس کے اوپر مزید پوڈ کاسٹ کی ضرورت ہے۔ ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ G1 کے بارے میں نے جو 3-4 پروگرامز کیے ہیں، مکمل معلومات شاید ابھی تک نہیں پرووائڈ کر سکے، تو ایکسپرٹس ضرور رابطہ کیجیے گا انشاءاللہ، اور لوگوں کے لیے یہ کافی ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ یہ گفتگو امید کرتا ہوں کہ بہت ہیلپ فل رہی ہوگی، بہت ساری تشنگی بھی رہ گئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا، میں زبیر بھائی کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں، اور زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ
کاٹن کلب فیس بک پہ جوائن کریں، آربٹ سیڈ کو جوائن کریں اور ڈائریکٹ ان کے ساتھ گفتگو کریں، سینئر ممبرانز کے ساتھ گفتگو کریں، اپنے مسائل کے حل جانیں اور دیکھیں کہ کیسے پاکستان کے اندر کلائمیٹ چینج آ رہا ہے اور کیسے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور جدید زراعت کاشت کا طریقہ کیسے اپنایا جا رہا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی شاہد حسین جویا حافظ زبیر صاحب کے ساتھ۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔